اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کل امت مسلمہ پر ایک بڑا سخت دور گزر رہا ہے۔ امت مسلمہ کی مشکلات میں سے ایک بہت بڑی مشکل مسئلہ فلسطین ہے۔ فلسطین کے اندر کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کی زمینوں پر، ان کی املاک پر، ان کی جائیدادوں پر کس طرح قبضہ کیا جا رہا ہے، ہماری مسلمان بہو بیٹیوں کو کس طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس کی بے حرمتی اور اس کے تقدس کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے۔ پچھلے درس میں نے کچھ یہ چیزیں بیان کی تھیں۔ آج ایک نظریاتی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مسلمان کا جو نظریہ ہے، مسلمان کا جو سوچ ہے، وہ یہود کے بارے میں کیا ہونی چاہیے۔ پیغمبر رحمت علیہ السلام نے بہت سارے اعمال میں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہود دنیا کی بدترین قوم ہے۔ کس طرح بدترین ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ یہ اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی گستاخیوں میں یہود کی سب سے پہلی گستاخی یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اللہ کا پیغام دیا تو یہود کا جواب یہی تھا کہ ہم جب تک اللہ کو اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک رب کے حکم کو نہیں مانیں گے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ یہود یہ چاہتے تھے اگر رب نے ہمیں کوئی پیغام دینا ہے، ہم سے کوئی بات منوانی ہے تو ہمارے سامنے آ کے ہم سے بات کرے۔ یہود کی اللہ کے بارے میں دوسری گستاخی، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے ایک مدرسے میں چلے گئے۔ یہودی عالم اپنے طلباء کو تعلیم دیتا ہے، اور جب سامنے جناب ابوبکر صدیق کو دیکھا تو کہنے لگا یہ وہ لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں جن کا رب فقیر ہے، اللہ فقیر ہے۔ کیسے فقیر ہے؟ ان مسلمانوں سے کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض دو۔ یہ اپنے بندوں سے، ان کا رب اپنے بندوں سے قرض مانگتا ہے، اور جو قرض مانگتا ہے وہ تو فقیر ہوتا ہے۔ جناب صدیق کو غصہ آ گیا، اس کو تھپڑ مار دیا۔ مقدمہ پیغمبر کائنات کے پاس پہنچا۔ وہ عالم یہودی عالم اللہ کے پیغمبر کے سامنے آ کے مکر گیا، کہنے لگا میں نے تو اللہ کے بارے میں ایسی کوئی بات کی ہی نہیں۔ آسمان سے رب نے قرآن نازل کیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے ان کی بات کو سن لیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ یہود کی اللہ کے بارے میں تیسری بڑی گستاخی، قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ وحباؤہ۔
یہودی اور عیسائی دونوں ہی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اور پیغمبر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ یا اللہ تجھے گالی کون دے سکتا ہے؟ کیسے گالی دی جا سکتی ہے؟ رب کی طرف سے جواب آتا ہے کہ جب آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے ان اللہ اتخذ ولدا، کہ رب نے اپنی اولاد بنائی ہوئی ہے، کبھی اللہ کے بیٹے مقرر کرتے ہیں، کبھی اللہ کے بارے میں بیٹیوں کے تذکرے کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور رب کو گالی دینا کیا اللہ کی گستاخی نہیں ہے؟ یہ اللہ کی گستاخی ہے، اللہ کی توہین ہے، اور اتنی بڑی توہین ہے کائنات کے رب فرماتے ہیں کہ ان کی اس بات کی وجہ سے ہو سکتا ہے صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ نے فلاں کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اتنا کہنا اتنی بڑی بات ہے، اسی بات کی وجہ سے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، ممکن ہے کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑے اور زمین پھٹ جائے۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہود کے اللہ کے بارے میں چوتھی بڑی گستاخی، قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے پاس نعوذ باللہ من ذالک خرچ کرنے کی ہمت ہی نہیں، وہ خرچ کر ہی نہیں سکتا، اپنے بندوں کو دے ہی نہیں سکتا، اس کا کام تو مانگنا ہے بندوں سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، لعنوا بما قالوا، ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کی زبان سے نکلنے والے بدترین الفاظ کی وجہ سے کائنات کے رب نے دنیا کے اندر ان کو لعنتی کر دیا ہے۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی جائیں گے، پوری دنیا میں جہاں بھی رہیں گے، یہودی جہاں مرضی چلے جائیں، رب کا قرآن کہتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے بدترین ذلیل قوم ہے، اور ہمیشہ کے لیے بدترین مسکین قوم ہے، اور ہمیشہ کے لیے بدترین لعنتی قوم ہے۔ رب کے قرآن نے ان کے بارے میں اس طرح کے فیصلے کیے ہیں۔ اللہ کی گستاخی کرنے والے، توہین کرنے والے، اور یہاں پہ بس نہیں، اللہ کے فرشتوں کی بھی توہین کرنے والے، بلکہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرنے والے۔ یہودی آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے اللہ کے نبی سے کہا آپ پر وحی کون لے کے آتا ہے؟ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل مجھ پہ وحی لے کے آتا ہے، جو تمام انبیاء پہ وحی لے کے آتا رہا۔ کہنے لگے اوہو استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ہم تو آپ پہ ایمان نہیں لا سکتے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، اور ہماری جبرائیل سے دشمنی ہے۔ رب نے قرآن نازل کیا، فوراً اللہ نے کہا سن لو من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، جو بندہ جبرائیل سے دشمنی کرنے والا ہے نا، وہ یہ سمجھ لے جبرائیل کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ اپنی ذمہ داری بڑے احسن طریقے سے پوری کر رہا ہے، انبیاء کے دلوں پہ رب کی وحی لے کے آتا ہے، اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل پر بھی جبرائیل رب کا قرآن لے کے آتا ہے۔ اور جو اللہ کے فرشتوں کی دشمنی کرنے والا، جناب جبرائیل سے دشمنی کرنے والا، جناب میکائیل سے دشمنی کرنے والا، یہ یاد رکھ لو وہ اپنے رب سے دشمنی کرنے والا ہے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ یہود اللہ سے بھی دشمنی کرنے والے ہیں۔ اور اس سے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، کائنات کے خالق و مالک کے بارے میں یہود کا یہ بھی نظریہ ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین بنائی، آسمان بنایا، آسمان اور زمین بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ تھک گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہماری تو زبانیں اجازت نہیں دیتی ان باتوں کو بیان کرنے کی، لیکن آپ کے سامنے رکھنے کی وجہ یہ ہے، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ دنیا جہان کی بدترین قوم ہے یہودی،
جن کے بارے میں آج بھی کئی لبرل قسم کے مسلمان، آج بھی کئی ماڈرنزم کے مارے ہوئے بدقسمت قسم کے مسلمان وہ کہتے ہیں یہودیوں کے بارے میں رویہ نرم رکھنا چاہیے۔ وہ دین اسلام کا رویہ نرم ہے، لیکن ان کی کرتوتیں تو دیکھو ذرا، ان کی اپنی کرتوتیں کیسی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ نے 6 دنوں میں زمین بنائی، آسمان بنایا، اللہ تھک گیا، پھر ساتویں دن اللہ نے آرام کیا اور ہمیں کہا کہ تم میری عبادت کرو، میری پوجا کرو۔ وہ ہفتے کا دن تھا جب ہمیں اللہ نے شکار سے روک دیا اور اپنی عبادت پہ لگا دیا۔ رب نے قرآن مقدس میں اس کا جواب دیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان کے مابین جو کچھ ہے سب کا سب تیار کیا، لیکن ہمیں ایک ذرہ بھر بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، ایک ذرہ بھر بھی تھکاوٹ۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ آسمان کی حفاظت، زمین کی نگہبانی، آسمان و زمین کی رہنے والی مخلوقات کی رکھوالی، ان کو رزق دینا، ان پہ انعامات کرنا، پوری کائنات کا نظام چلانا، اللہ فرماتے ہمیں کبھی اس سے تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، کیوں؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند بھی ہے، عظمت والا بھی ہے۔ اور یہود نعوذ باللہ من ذالک انبیاء کے بھی گستاخ ہیں۔ یہودیوں کی نا ایک کتاب ہے تالمود جس کو کہتے ہیں، یہ تالمود تقریباً یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد پہلی صدی عیسوی کے اندر لکھی گئی ہے۔ اور تالمود کا میں آپ کو مختصر تعارف اس طرح کروا دیتا ہوں جیسے ہم قرآن مجید کی تفسیر لکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے ہمارے پاس کئی طرح کی تفاسیر موجود ہیں، اور اسی طرح یہود نے تورات کی یہ تفسیر لکھی جس کو تالمود کہتے ہیں، اور ان کے فقہ کی کتاب ہے یہ، اس میں مسائل ہیں ان کے، اور اس میں ان مسائل کے اندر اپنے نظریات بھی بیان کیے ہیں۔ فقہ تالمود کے حوالے سے یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، انبیاء کی گستاخی کرتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے پیغمبر جناب نوح علیہ السلام نے اپنے نعوذ باللہ کپڑے اتار کے رقص کیا، ڈانس کیا، رب کے نبی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس سے آگے اللہ معاف فرمائے، اس سے آگے یہود کا یہ بھی نظریہ ہے، اللہ معاف فرمائے جناب لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، دنیا جہان کے مرد ختم ہو گئے، اللہ معاف فرمائے، اور جناب لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے، اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے، زبان اجازت نہیں دیتی ان کے الفاظ بیان کرنے کی۔ انبیاء کے بارے میں اتنی بدترین گستاخیاں، اور نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی گستاخیاں، اللہ کے نبی کے بارے میں طرح طرح کے کلمات۔ کعب بن اشرف یہودی تھا نا، یہودی عالم بھی تھا، سردار بھی تھا، مکے چلا گیا۔ مکے والوں نے پوچھا کعب مکہ کی سرزمین میں بیٹھے ہو، بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہو، بیت اللہ کے سائے، دیواروں کے سائے میں بیٹھے ہو، ذرا ایک بات تو بتا دو۔ کہا کیا پوچھتے ہو؟ کہا سوال یہ ہے کہ تمہارے پاس علم ہے، تم اہل کتاب ہو، اہل تورات ہو، آسمانی وحی کے تم عالم ہو، ہمیں ذرا یہ بتا دو، تم حقائق کو جاننے والے ہو، یہ بتا دو محمد سچا ہے یا مکہ والے سچی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حق تو بنتا تھا نا، کیونکہ یہودی اللہ کے نبی کو ایسے جانتے تھے، رب کا قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جس طرح انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے اس طرح یہودی پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ کو پہچانتے تھے۔ یقین کامل تھا کہ یہ سچا نبی ہے، ایک ذرہ پر بھی شک نہیں تھا، لیکن پھر بھی ڈنڈی مارتے رہے، جھوٹ بولتے رہے۔ اچھا ہمارے بھائی نعمان بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے، ساتھ ان کا صاحبزادہ، اللہ تعالیٰ اس بچے کو حافظ قرآن عالم دین بنائے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ایمان صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ اس چھوٹے سے بیٹے کو رات کی تاریکی میں لے کے بھٹی صاحب کے سامنے آ جائیں، سخت ترین اندھیرا ہو، طوفان چلتا ہو، آپ بھٹی صاحب سے پوچھیں جناب یہ بچہ کون ہے؟ بھٹی صاحب برملا کہیں گے جناب میرا بیٹا ہے۔ رات کی تاریکی میں بھی پہچانیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہودی اللہ کے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔
لیکن کعب بن اشرف مکہ کی سرزمین میں بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں بیٹھے ہوئے، بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے، وہاں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا اور پیغمبر کائنات کی گستاخی بھی کی، اور ساتھ یہ بھی کہنے لگا مکہ والو نعوذ باللہ من ذالکا، مکہ والو تم تو پیغمبر کائنات محمد الرسول، تم تو محمد الرسول اللہ سے کئی ہزار گنا زیادہ ہدایت والے ہو، تم زیادہ ہدایت والے ہو، اللہ اکبر۔ اور پھر پیغمبر رحمت علیہ السلام کو کئی مرتبہ اللہ کے نبی کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ نبی رحمت علیہ السلام ایک مسئلے کے معاملے میں، ایک مقدمے کے فیصلے کے معاملے میں، تفصیلی بات ہے، یہودیوں کے پاس چلے گئے بات چیت کرنے کے لیے۔ یہودیوں نے بڑا پروٹوکول دیا، استقبال کیا، ایک مکان کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور ایک بڑا پتھر دے کے ایک یہودی کو مکان کی چھت پر چڑھا دیا، اوپر سے پتھر گرا دینا، نعوذ باللہ محمد کا کام تمام ہو جائے گا، اللہ معاف فرمائے۔ نبی رحمت علیہ السلام کو رب سے آسمان نے قرآن کی اللہ نے وحی فرما دی، اور وحی کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا، آپ وہاں سے اٹھ کے آ گئے، خیبر فتح ہوا۔ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آ کے اللہ کے نبی کو کھانے کی دعوت دی، آپ میرے گھر میں کھانا کھائیں۔ آپ چند صحابہ کو ساتھ لے کے چلے گئے، اس نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے پہلا لقمہ اپنے منہ مبارک میں رکھا، آپ کو پتہ چل گیا کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، لقمہ نکال دیا۔ ایک صحابی نے چند لقمے لے لیے تھے، وہ شہید ہو گئے، اور پیغمبر کائنات اپنی زندگی کے آخری ایام میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کرتے تھے، عائشہ وہ جو ایک لقمہ میں نے کھایا تھا جس کے اندر زہر ملا ہوا تھا، اس کا زہر آج بھی میرے اندر مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میری آنتڑیوں کو اور میرے رگوں کو کاٹ رہا ہے، آج بھی اس کا اثر میرے ذہن میرے جسم میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کائنات کی گستاخی کرنے والے، آپ کے بارے میں جھوٹ بولنے والے اور پوری زندگی دشمنی کا عزم کرنے والے، جب نبی رحمت علیہ السلام آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہودی آپ کی ملاقات کے لیے آئے کہ دیکھیں سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے۔ آپ کی ملاقات کر کے جانے کے بعد تفصیلی واقعہ ہے، اختصار سے بیان کرتا ہوں۔ جب واپس گئے نا، سیدہ صفیہ بیان کرتی ہیں، نبی رحمت علیہ السلام کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں بیان کرتی ہیں، اپنے والد حجی بن اخطب یہودی کے بارے میں بیان کرتی ہیں، اپنے چچا کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ میرے چچا نے میرے والد سے سوال کیا کہ جناب بتاؤ پھر تمہارا کیا خیال ہے، سچا نبی ہے جھوٹا نبی ہے؟ میرا والد کہنے لگا اللہ کی قسم سچا نبی ہے، اللہ کی قسم سچا نبی ہے۔ تو میرے چچا نے پوچھا پھر کیا خیال ہے، ایمان قبول کر لیں، بیعت کر لیں اس کی؟ میرا والد کہنے لگا اللہ کی قسم پوری زندگی دشمنی کروں گا، اور پوری زندگی دشمنی کی ہے، حسد کی بنا پہ، عداوت کی بنا پہ کہ یہ پیغمبر آخری نبی، اس نے تو بنی اسرائیل میں پیدا ہونا تھا، مکہ والوں میں، بنی اسماعیل میں کیسے پیدا ہو گیا؟ اور پھر دیگر انبیاء کی بھی گستاخی کرنے والے، 300 سے زیادہ انبیاء کو قتل کرنے والے یہودیوں نے 300 سے زیادہ نبیوں کو نعوذ باللہ قتل کیا، شہید کیا ہے، جن میں جناب یحییٰ علیہ السلام ہیں، جناب زکریا علیہ السلام ہیں، انبیاء کی بھی گستاخی کرنے والے، انبیاء کی بھی توہین کرنے والے۔ اور میں آخری بات بتا دوں، پوری کائنات کے بدترین دشمن ہے، پوری کائنات کے۔ تالمود کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہودی وہ ہوگا جو یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوگا۔ کوئی بندہ یہودیوں کا کلمہ پڑھ کے یہودی بن سکتا؟ نہیں بن سکتا۔ یہودی صرف ہوگا جو یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوگا، اور یہودیوں کے علاوہ پوری کائنات کے لوگ امی ہیں۔ امی کا معنی ان پڑھ، جاہل پرلے درجے کے، یہ امی لوگ ہیں جو پوری دنیا کے لوگ ہیں، صرف یہودی پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اور پوری دنیا میں جو لوگ یہودی نہیں، یہودیوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، یہودی ان کا مال لوٹے، ان کی عزتیں لوٹے، ان کا خون بہائیں، ان پر ظلم کریں، جو چاہے کریں، اللہ کے ہاں قیامت والے دن یہودیوں سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے لیس علینا فی الامیین سبیل، یہودی کہتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں پہ جتنا چاہے ظلم کریں،
کوئی ہم سے سوال نہیں ہوگا، رب ہم سے نہیں پوچھے گا، کیوں؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اور یہ پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے گندی نالیوں کے کیڑے ہیں۔ انسانیت کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے، انسانیت کے بارے میں ان کے یہ خیالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شرارتوں کو، ان کی شرانگیزیوں کو، ان کے فتنے اور فساد کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے بڑھ کے اور کون سی بات ہو سکتی ہے کہ دجال بھی یہودیوں میں سے ہوگا، دجال بھی انہی میں سے پیدا ہوگا، انہی کے نظریات میں سے ہوگا، بلکہ پیدا تو ہو چکا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اس کی پیشگوئیاں بھی فرمائی ہیں، اور آپ کے صحابی تمیم داری نے اس کی ملاقات بھی کی تھی۔ دلائل بہت سارے ہیں، تواتر کی حد تک یہ روایات پہنچ رہی ہیں۔ بہرحال جناب آپ احباب یہ بات یاد رکھیں کہ یہود کے بارے میں ہمارے دل میں یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ یہود دنیا کی بدترین قوم ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہودی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے سارے مسلمانوں کا بھائی ہے، اور اس طرح عزت و احترام کے قابل ہے جس طرح باقی سارے مسلمان عزت و احترام کے قابل ہیں۔ جبکہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسان احترام کے قابل ہیں، پوری دنیا کے انسان تکریم کے قابل ہیں، عزت کے قابل ہیں۔ ان کے نظریات اپنی جگہ پہ، جب تک پوری دنیا میں سے کوئی بندہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، وہ اس کو عزت بھی دی جائے گی، اس کو احترام بھی دیا جائے گا، اس کو مقام بھی دیا جائے گا، اس کی انسانیت کا خیال بھی کیا جائے گا۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل دماغ میں یہ باتیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو یہ باتیں بتائیں تاکہ انہیں آنے والی نسل کو پتہ ہو کہ یہ کس طرح کے بدترین لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما لے۔ مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔